ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل جس خطہ اور ملک کا نام ہے وہ پہلے فلسطین تھا۔ آج کی تاریخ میں اسرائیل ایک آزاد ملک کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن فلسطین ایک آزاد ملک کی حیثیت سے موجود نہیں ہے، جبکہ فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کر کے ہی اسرائیل 1948 میں قائم کیا گیا۔ سوال اہم یہ ہے کہ فلسطین کیسے آزاد ملک نہیں رہا اور اسرائیل کیسے فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کر کے ایک ملک بن گیا؟ کن لوگوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کس طرح سازش رچی گئی؟ اس ویڈیو میں یہی پوری تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے۔ فلسطین جس خطہ اور علاقہ کو کہا جاتا ہے وہ ایک تاریخی خطہ اور علاقہ ہے، دنیا کا قدیم ملک ہے، انبیاء کرام کا مرکز اور مسکن رہا ہے، اور دنیا کی تینوں مذہبی قوم کا وہاں سے گہرا تعلق ہے، مذہبی تعلق ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو۔ یہودی سب سے پرانی قوم ہے، اس کے بعد عیسائی اور اس کے بعد مسلمان، لیکن ان تینوں قوموں کا وہاں سے مذہبی لگاؤ ہے اور اس کی پوری تاریخ ہے۔ اور عیسائی اور یہودیوں کے جو نبی ہے ان کو ہم بھی نبی مانتے ہیں۔ اگر ان کو ہم نبی نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، لیکن تمام قوموں کا وہاں سے مذہبی تعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے وہاں یہودی تھے، لیکن کئی مرتبہ دوسرے بادشاہوں نے اس علاقہ کو فتح کیا اور یہودیوں کو وہاں سے باہر نکال دیا، ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ بادشاہوں نے وہاں حکومت کی اور انہوں نے چن چن کر کے یہودیوں کو نکال دیا۔ اس کے بعد 635 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر فلسطین میں جاتے ہیں اور جنگ لڑے بغیر ہی فلسطین کا یہ پورا علاقہ فتح ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کی اس وقت وہاں حکومت تھی۔ پادریوں نے اور عیسائیوں نے صرف اتنی شرط لگائی تھی کہ بغیر جنگ کے ہم یہ پورا علاقہ آپ کو دے رہے ہیں، بیت المقدس کی چابی دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ جو آپ کے خلیفہ ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خود یہاں صلح کرنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے آنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے ان کی بات مانی اور وہ گئے اور فلسطین کا یہ پورا علاقہ اسلامی مملکت کا حصہ بن گیا۔ مسلمانوں نے جس سے چھینا تھا وہ یہودی قوم نہیں تھی بلکہ عیسائی قوم تھی، اور یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا عیسائیوں نے، مسلمانوں نے نہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب عیسائی معاہدہ کر رہے تھے تو معاہدہ میں عیسائیوں نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ اسی شرط پر ہم آپ کو فلسطین کی چابی دیں گے کہ آپ اس بات پر ایگری کریں کہ یہودیوں کو کبھی بھی اور کسی بھی کام کے لیے یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے ان کی شرط نہیں مانی اور کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کو یہاں مستقل طور پر ٹھہرنے نہ دیا جائے، لیکن یہودیوں کا بھی یہاں سے مذہبی تعلق ہے، ان کے انبیاء کا یہ مسکن اور مرکز رہا ہے، لہٰذا ان کے آنے پر بندش نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت بن گئی، اسلامی خلافت کی سرزمین میں یہ علاقہ شامل ہو گیا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے کئی مرتبہ کوشش کی فلسطین کو حاصل کرنے کی، اور 1187 میں عیسائیوں کو کامیابی بھی مل گئی اور تقریباً 90 سالوں تک انہوں نے دوبارہ یہاں حکومت کی۔ پھر صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، وہ جنگ لڑتے ہیں اور عیسائیوں کو نکال باہر کرتے ہیں، اور دوبارہ فلسطین کا علاقہ اسلامی مملکت کا، اسلامی سرزمین کا حصہ بن جاتا ہے۔ 1516 عیسوی میں عثمانی سلطنت کا یہ حصہ بن گیا اور عثمانیوں نے حکومت کی۔ اس بیچ کبھی بھی یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن بنانے کی کوشش نہیں کی، یہ پوری تاریخ موجود ہے، بلکہ یہودی جرمنی میں رہے، فرانس میں رہے، یورپ کے مختلف ملکوں میں رہے، اور جب 18ویں صدی میں یہودیوں کو جرمنی سے بھگایا جانے لگا، فرانس سے بھگایا گیا، یورپ کے کئی ملکوں سے بھگایا گیا، تو ان یہودیوں کو خلافت عثمانیہ نے اپنے یہاں پناہ دی۔ عراق میں ان کو ٹھہرایا گیا یا فلسطین کے اس ایریا میں ان کے ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا، لیکن کبھی بھی یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن قرار نہیں دیا، نہ فلسطینیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا فلسطین ملک ہے، وہاں ہم کو بسایا جائے۔ مختلف ملکوں میں وہ بسے ہوئے تھے اور خلافت عثمانیہ ان کو بچا بھی رہی تھی عیسائیوں کے ظلم سے، اور ان کو پناہ بھی دے رہی تھی۔ ہر مورخ اس بات کو جانتا ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ یہودیوں پر اتیاچار اور ظلم عیسائیوں نے کیا ہے، اور عیسائیوں نے کہیں بھی سکون کے ساتھ یہودیوں کو نہیں رہنے دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دور آتا ہے 1897 کا، اگست کا مہینہ تھا، اور اس موقع پر ایک عالمی صہیونی کانگریس بلائی گئی سوئٹزرلینڈ کے شہر بازل میں۔ وہاں 3 روزہ عالمی صہیونی اجتماع منعقد ہوا۔ 29 اگست سے 31 اگست تک 3 روزہ عالمی صہیونی اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں 208 مندوبین نے، یعنی دنیا بھر کے یہودی رہنماؤں نے شرکت کی، 26 صحافیوں نے بھی شرکت کی، اور اس اجتماع کو بلایا
تھا مشہور یہودی تھیوڈ ہرزل نے، جو پہلے سوشل ورکر کے حیثیت سے کام کر رہا تھا، بعد میں کئی اور میدانوں میں اس نے قدم رکھا اور پھر اس نے صحافت کو اپنا پیشہ بنایا، اور اسی نے اس عالمی صہیونی اجتماع میں تنظیم قائم کی، عالمی صہیونی کانگریس، اور یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنانے کا مشورہ رکھا، خاکہ پیش کیا، اور یہودیوں نے بھی اس سے اتفاق کیا، لیکن کئی سارے یہودیوں نے اس سے اتفاق نہیں بھی کیا، اور جن لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک الگ دیش کی وکالت نہیں کی، اتفاق نہیں کیا، اس میں خود تھیوڈ ہرزل کا باپ بھی شامل ہے، جس نے تھیوڈ ہرزل سے اتفاق نہیں کیا اور کہا تھیوڈ ہرزل غلط کر رہا ہے۔ تھیوڈ ہرزل نے صحافت کو اپنا پیشہ بنایا، پیرس میں اس نے اپنا اخبار نکالنا شروع کیا، اسی دوران وہ استنبول اور خلافت عثمانیہ کے دوسرے علاقوں میں بھی آنا جانا کر رہا تھا۔ اس کو لگا کہ فلسطین کا جو ایریا ہے وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے اور اسی کو ریاست بنانی چاہیے، چنانچہ استنبول میں آ کر کے اس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف کئی ساری سازش بھی رچی، اور اسی دوران اس نے فلسطین کے علاقے کو اپنا وطن بنانے کا منصوبہ بھی بنایا، اپنا جھنڈا بھی لانچ کیا، جو جھنڈا ہے اسی کا لانچ کیا ہوا فلیگ اور جھنڈا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید کی خدمت میں اپنے ایک ڈیلیگیشن اور وفد کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر تھیوڈ ہرزل یہ کہتا ہے کہ ہمیں فلسطین میں یہودیوں کے لیے سرزمین چاہیے، ہمیں یہودیوں کے لیے اپنا وطن بنانا ہے، اگر آپ ہمیں فلسطین کا کچھ علاقہ دے دیتے ہیں تو اس کے بدلے آپ پر یعنی اوٹمن امپائر پر یورپ کا جتنا قرض ہے اس قرض کو ہم ادا کر دیں گے۔ سلطان عبدالحمید یہ سن کر غصہ ہو گئے اور غصے سے ڈانٹ کر باہر نکال دیا اور کہا جب تک عبدالحمید کی جان میں جان باقی ہے فلسطین کی ایک انچ بھی کسی کو ہم نہیں دینے دیں گے۔ اسی دوران یہ خبر ملی کہ بہت سارے یہودی فلسطین کے علاقوں میں پہنچ کر فلسطینیوں سے اربوں سے زمینیں خرید رہے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کو جب پتہ چلا تو سمجھ گئے کہ سازش ہے، اور یہ اسی سازش کا حصہ ہے جس کو انجام دینے کے لیے تھیوڈ ہرزل یہاں آیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے فلسطین کے علاقوں میں زمین کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی اور فیصلہ کیا گیا کہ عربوں کو یہاں زمین نہیں بیچنی ہوگی، جو زمین کے معاہدے ہوئے تھے اس کو بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ کینسل کرائے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا بھر سے یہودیوں کو بھگایا بھی جا رہا تھا، دوسری طرف ورلڈ وار کی تیاری کی جا رہی تھی، چنانچہ پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی اور پہلی عالمی جنگ میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ کے یہ جو علاقے تھے، شام کا، فلسطین کا، عراق کا ایریا، مصر کا ایریا، یہ سب برطانیہ کے حصے میں آ گیا۔ برطانیہ نے ان سب پر کنٹرول کر لیا، اور جیسے برطانیہ کے کنٹرول میں فلسطین کا پورا علاقہ آیا، دنیا بھر کے یہودی یہاں آ کر بسنے لگے، عربوں سے زمین خریدنے لگے۔ برطانوی فوج دھمکاتی تھی عربوں کو، ان پر دباؤ ڈالتی تھی، ان کو مارتی تھی، اور مجبور ہو کر عرب مسلمان اپنی زمینیں یہودیوں کو دینے پر یا ان کے ہاتھوں بیچنے پر مجبور تھے۔ اس طرح یہودیوں کی آبادی فلسطین کے علاقہ میں بڑھتی گئی اور عرب مسلمان یہاں چھوڑ چھوڑ کر کہیں اور جاتے گئے۔ برطانیہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لہٰذا برطانوی بہت زیادہ ظلم و زیادتی یہاں کے مسلمانوں پر کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو اندازہ نہیں لگ پا رہا تھا اس وقت، چونکہ زیادہ تر ریاستیں برطانوی کنٹرول کے اندر تھی، یا خود ریاستیں آزادی حاصل کرنے کی برطانیہ سے کوشش کر رہی تھی، اس لیے یہودیوں کو یہ بڑا اچھا موقع مل گیا، انہوں نے زمینیں حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہاں کر یہودیوں نے کہا کہ اب ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے، ہم اپنی ریاست کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں کے عربوں نے یہاں کے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن اقوام متحدہ نے بھی یہودیوں کے مطالبوں کو تسلیم کر لیا، اور اقوام متحدہ نے نومبر 1947 میں ایک اعلان جاری کیا، اور اعلان جاری کر کے کہا کہ ان دونوں ملکوں یعنی فلسطین کو دو حصہ میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ کو یہودی ریاست قرار دیا جائے گا اور دوسرے حصہ کو مسلمانوں کی ریاست قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ اقوام متحدہ نے ایک ریزولوشن پاس کر کے فلسطین کے علاقہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو اسرائیل کا نام دیا اور دوسرے کو فلسطین کا نام دیا۔ اقوام متحدہ نے جب نومبر میں اپنا یہ ریزولوشن پاس کیا تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، اس کا ویرودھ کیا، دھرنا پردرشن شروع کر دیا، اور اسی احتجاج کے دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان دسمبر 1947 میں لڑائی شروع ہو گئی۔ کافی دنوں تک یہ لڑائی جاری رہی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں 3 لاکھ مسلمانوں کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا، اپنے علاقوں سے بے گھر ہونا پڑا، اور انہیں وہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف یہ ساری کامیابی مل رہی تھی برطانوی فوج کے سپورٹ کی وجہ سے، اس کے تعاون کی وجہ سے، ورنہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جو یہودی باہر سے آئے ہیں وہ اس علاقے میں اتنے حاوی اور طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ یہاں کے عربوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ لیکن برطانیہ کے کنٹرول
میں یہ علاقہ تھا برٹش امپائر نے پوری طرح مدد کی یہودیوں کی، اور یہودی ان کے مدد سے لگاتار مسلمانوں کو یہاں سے بھگا رہے تھے، ان کے گھروں کو چھین رہے تھے۔ اس کے بعد برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ یہاں حکومت نہیں کریں گے۔ جیسے ہی برطانیہ نے فلسطین کے اس علاقہ کو چھوڑ کر واپس لوٹنے کا اعلان کیا، یہودی رہنماؤں نے 14 مئی 1948 کو یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ جب یہ اعلان ہوا تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، ویرودھ ہوا، اور پھر جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ میں عرب ریاستیں بھی شامل ہوئی، خاص طور پر مصر، اردن، شام اور عراق، اور اس جنگ کے نتیجے میں نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا اور یہودی زیادہ تر علاقوں پر قابض ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ علاقوں پر مسلمانوں نے بھی اپنا کنٹرول حاصل کیا، چنانچہ ویسٹ بینک کے علاقہ پر اردن نے اپنا کنٹرول حاصل کیا، غزہ پٹی کے علاقے پر مصر نے اپنا کنٹرول حاصل کیا، گولان پہاڑی کا جو ایریا تھا وہ شام کے زیر کنٹرول رہا، اور اس طرح فلسطین کا خاتمہ ہو گیا، اسرائیل نام کی ایک ریاست بن گئی۔ اور اس طرح فلسطین کے جو بچے کھچے علاقے تھے اس میں سے کچھ اردن کے زیر انتظام رہا، کچھ فلسطین کے زیر انتظام رہا، کچھ شام کے زیر انتظام رہا۔ اس بیچ اسرائیل نے حملہ لگاتار جاری رکھا اور کوشش کی کہ فلسطین کے جو بچے کھچے علاقے مصر اور اردن کے زیر انتظام ہیں اس کو بھی ہم حاصل کر لیں، لیکن کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ اس کے بعد جون 1967 میں اسرائیل نے اچانک ایک بڑا حملہ کر دیا مصر پر، شام پر، اردن پر، اور ان ممالک کو خبر نہیں تھی کہ اسرائیل اتنا بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کی پوری مدد تھی، برطانیہ کی مدد تھی، امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے اسرائیل نے اردن، مصر اور شام پر بیک وقت حملہ کر دیا، اور اتنا بڑا حملہ تھا کہ اس حملہ کے نتیجے میں عرب فوجوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 6 دن تک جنگ چلتی رہی، اور اس جنگ کے نتیجے میں ویسٹ بینک کے علاقہ پر، غزہ پٹی کے علاقہ پر، اور مصر کا ابن سینا کا جو ایریا ہے اس پر، اور شام کا جو ایریا ہے گولان پہاڑی کا ایریا، ان سب کا کنٹرول اسرائیل نے حاصل کر لیا۔ 6 دنوں کے بعد جنگ بند ہو گئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں تقریباً 8 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر ہونا پڑا، انہیں اپنا علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کے بعد پھر کئی مرتبہ معاہدہ ہوا، بات چیت ہوئی، اور ان بات چیت کے تناظر میں غزہ پٹی سے اسرائیل نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا، ویسٹ بینک سے فوج کو اس نے واپس نہیں کیا۔ ایگریمنٹ ہوا، بات چیت ہوئی، اور ویسٹ بینک کا یا یروشلم کا جو ایریا ہے وہ اردن کے زیر انتظام رکھا گیا، سیکورٹی وہاں اسرائیل کی رکھی گئی۔ غزہ پٹی سے اسرائیل نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد جو مصر کا ایریا تھا وہ مصر کو دے دیا گیا، گولان کی پہاڑی پر شام نے دوبارہ اپنا کنٹرول حاصل کیا۔ تو 1967 کی جنگ کے دوران یہ ہوا، اب ان علاقوں پر دوبارہ اسرائیل اپنا کنٹرول حاصل کر رہا ہے، اور ان علاقوں میں جو عرب آباد ہے، جو فلسطینی آباد ہے، ان کو وہ یہاں سے خالی کراتا ہے، ان کو باہر بھیجتا ہے، اور جو فلسطینی ہے وہ چاہتے ہیں کہ 1967 کی جو سرحد ہے وہ برقرار رہے، اس سے آگے اسرائیل بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن پچھلے 50 برسوں میں اسرائیل لگاتار 1967 کی سرحدوں سے تجاوز کرا رہا ہے، ویسٹ بینک کے ایریا میں یا دوسرے علاقوں میں مسلمانوں سے ان کے گھروں کو خالی کرا کر کے نئے یہودیوں کو لا کر کے وہاں بسا رہا ہے، اسی کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس بیچ فلسطین کے مسلمانوں نے دوبارہ اپنی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، کئی طرح کی جد و جہد ہوئی۔ الفتح گروپ پہلے جد و جہد کر رہا تھا، پھر الفتح گروپ کے اس وقت کے صدر محمود عباس نے اسرائیل کے وزیر اعظم اطراق کے ساتھ اوسلو معاہدہ پر دستخط کیا۔ اس اوسلو معاہدہ کے تحت یہ بات شامل تھی کہ جو علاقے اس وقت فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہیں وہ فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہی رہیں گے، اور اسرائیل اس میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے میں PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن بھی اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرے گی۔ اسی دوران اردن اور مصر کے ساتھ بھی اسرائیل کا سفارتی معاہدہ ہوا، اور یہ دونوں عرب ممالک کے پہلے 2 ملک تھے جنہوں نے اسرائیل کو باضابطہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا، لیکن یہ معاہدہ بھی زیادہ دنوں تک چل نہیں سکا۔ اسرائیل نے لگاتار اوسلو معاہدہ کی مخالفت کی۔ اس کے بعد حماس نے پھر سے آزادی کی جنگ شروع کی۔ 10ویں مرتبہ مسجد اقصیٰ میں نماز کے دوران مسلمانوں کو مارا گیا، ان پر حملہ کیا گیا۔ فلسطین نے بھی لگاتار حملہ کا بدلہ لینے کی کوشش کی، اور 10ویں مرتبہ اس دونوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، مارے گئے ہیں، اور اب تک تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی صرف مارے گئے ہیں، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ مہیلاؤں اور بچوں کی تعداد شامل ہے۔ 2008 کے بعد سے اب تک 1,50,000 فلسطینی مارے گئے ہیں، جس میں 33,000 خواتین اور بچے شامل ہیں۔
تو یہ پوری تاریخ ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع کی۔ سوشل میڈیا پر ایک نقشہ بھی وائرل ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس ڈیجیٹل بورڈ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا کہ کون سا ایریا پہلے اسرائیل کا تھا، نہیں تھا، کس پر قبضہ کیا گیا، لیکن آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے جو ریزولوشن پاس کیا تھا اور جو حصہ اسرائیل کو دیا تھا اور جو حصہ فلسطین قرار دیا گیا وہ کم ہے، اسرائیل کا حصہ فلسطین کا زیادہ ہے، یعنی 50% سے کم کا ایریا اسرائیل کو دیا گیا تھا اور اتنا ہی ہونا چاہیے تھا، حالانکہ یہ بھی غلط تھا، یہ بھی فلسطین پر قبضہ کر کے تھا۔ خیر اس کو کچھ لوگوں نے تسلیم بھی کر لیا، لیکن 1948 میں یہودیوں نے اور اسرائیل نے جنگ چھیڑ کر کے 3 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا اور اچھے خاصے ایریا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بھی کہا گیا کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے گا، لیکن دنیا کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ دوسری طرف اسرائیل کو سبھی نے تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اگلے 1 سال بعد 1949 میں اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کو باضابطہ رکن تسلیم کر لیا تھا، لیکن فلسطین کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے بعد فلسطین کے خلاف لگاتار اسرائیل اپنی جنگ جاری رکھے ہوا ہے اور دھیرے دھیرے علاقوں کو قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ اور 1967 کی جنگ میں اس نے ویسٹ بینک، مشرقی یروشلم، بیت المقدس، کئی سارے علاقہ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ سارے کے سارے فلسطینی اتھارٹی کے علاقے ہیں۔ اسرائیل مشرقی یروشلم کو اپنا راجدھانی اور شہر قرار دیتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے اصول کی بھی خلاف ورزی ہے۔ مشرقی یروشلم بنیادی طور پر فلسطین کی راجدھانی ہے۔ امریکہ نے بھی پچھلے دنوں مشرقی یروشلم کو ہی اسرائیل کی راجدھانی تسلیم کر لیا، لیکن دنیا اس بات کو نہیں مانتی ہے۔ تو یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کی اصل کہانی ہے، اور فلسطینیوں کی یہی مانگ ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے، ہمیں دیا جائے، لیکن فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ انڈیا سمیت دنیا کے زیادہ تر ممالک 2 ریاستی حل چاہتے ہیں فلسطین تنازع کا، کہ اسرائیل بھی ایک ریاست رہے اور فلسطین بھی ایک ریاست رہے، جو اقوام متحدہ کی قرارداد تھی، لیکن اقوام متحدہ خود اپنی قرارداد پر عمل کرانے میں ناکام ہے، یا کہہ لیجئے اسرائیل کے سامنے بے بس ہے۔ اقوام متحدہ جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے پیس قائم کرنا، امن قائم کرنا، جنگ کا خاتمہ کرانا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کی زمین چھین کر اسرائیل کو تو دے دیا، لیکن اب وہ اسرائیل اقوام متحدہ پر اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، یا شاید اقوام متحدہ خود نہیں چاہتا کہ اسرائیل اس کی بات مانے، اور ایک لفاظی ہے، ایک دکھاوا کیا جاتا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے، اسرائیل کو مکمل طور پر منمرزی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسرائیل کا جو منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا، اور جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس میں اس کے آس پاس کے کئی ممالک شامل ہیں، اور اس لیے اسرائیل لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے تقریباً پورے فلسطین پہ قبضہ کر لیا ہے، اب اردن، شام اور مصر میں اپنی انٹری چاہتا ہے، اور ان ممالک کو شاید یہی لگتا ہے کہ اگر ہم کھل کر کے میدان میں آ گئے تو ہمارے حصے بھی یا ہماری زمین کا رقبہ بھی اسرائیل حاصل کر لے گا، اس لیے ممالک بھی فلسطین کو تنہا چھوڑ چکے ہیں اور حماس اکیلے اس جنگ کو لڑ رہا ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے فلسطین اور اسرائیل تنازع کی، اور ایک لمبی کوشش کے بعد یہودیوں نے اپنا ملک بنایا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہی یہودیوں کو پناہ دیا، یہودیوں کی مدد کی، اور یہودی اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہودی اور عیسائیوں کے درمیان سب سے زیادہ لڑائی ہوتی تھی، لیکن یہی دونوں اس وقت دوست بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر لگاتار حملہ کر رہے ہیں۔ تھیوڈ ہرزل کو اسرائیل کا روحانی بانی کہا جاتا ہے، اس کی موت ہو گئی تھی اسرائیل کے قیام سے پہلے ہی، لیکن اس کو روحانی بانی کہا جاتا ہے، اس کو بابائے ریاست یا کہہ لیجئے بابائے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور جب اسرائیل قائم ہوا تو وہ شخص موجود نہیں تھا، لیکن اسی کی ہدایت کے مطابق اسرائیل قائم ہوا، اور گریٹر اسرائیل کے منصوبہ پر عمل کرنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔